فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، خصوصی طور پہ سید قمر عباس جعفری ابن سید محمد صالح جعفری کے لیے۔ آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ رحمان۔ مؤلف ہیں استاد شہید مرتضیٰ احمد حری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 48۔ عنوان ہے خدا کا مختلف کاموں کی انجام دہی کے بارے میں غلط تصور۔ ایک مرتبہ اسی پروگرام میں عرض کیا تھا، پہلے کبھی کسی رسالے میں پڑھا تھا، ایک مشہور شخصیت کی بیٹی 20 سال کی عمر میں گھوڑ سواری کر رہی تھی، گھوڑے سے گر جاتی ہے، اسپائنل کارڈکٹ کٹ جاتی ہے اور وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، باہر لے جایا جاتا ہے یا وہاں سے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ رسالے نے ان سے انٹرویو لیا تھا، سوالات کیے تھے کہ تم اب اس حالت میں کیسے زندگی گزار رہی ہو، اور اس کے علاوہ دیگر سوالات۔ اس نے تمام تر خدا کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے خدا سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا کے پاس اتنا کام ہے کہ ان سب پر توجہ نہیں دے سکتا۔ خدا کے پاس اتنی مصروفیت ہے کہ وہ ان جزوی باتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لا یشغلہ شان عن شان، یعنی توحید افعالی میں انسان اس بات کی جانب توجہ رکھے کہ یہ بات خدا کی نسبت بے معنی ہے۔ بس قرآن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ خدا کسی کام میں مشغول ہے اس لیے دوسرے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا، پہلے اس سے فارغ ہوگا پھر اس کی طرف آئے گا۔ صفحہ نمبر 48 ہی ہے اور عنوان ہے اختیار کا تقاضا وسیع مہلت۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ خود قرآن ہی یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، آخرت دار جزا۔ دنیا مہلت کی جگہ ہے، آخرت فیصلے اور حساب کا مقام۔ یعنی دنیا میں انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر فوراً یا نقد مل جائے۔ برا کام کرتا ہے، اس کی سزا انسان کو نقد نہیں ملتی، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اور ملنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر مل جائے گی تو پھر ذمہ داری اٹھ جائے گی۔ اگر انسان جھوٹ بولے اور 1 تومان اس کی جیب سے گر جائے تو انسان مجبور ہو کر جھوٹ نہیں بولے گا، نہ کہ اخلاقی طور پر جھوٹ سے پرہیز کرے گا۔ خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے ذمہ داری مقرر کی ہے کہ اپنے انتخاب سے نیکی کا انتخاب کرے اور برائی کا انتخاب نہ کرے۔ میں اور ہر شخص اگر یہ جان لے کہ ایک گناہ کی نظر کریں گے تو نظر ڈالتے ہی میرے سر پر کوڑا یا ہنٹر پڑ جائے گا، تو بد یہی بات ہے کہ گناہ کی نظر نہیں ڈالوں گا، لیکن یہ گناہ نہ کرنا مجبوری میں گناہ نہ کرنا ہے۔ اختیار کا تقاضا ہے کہ وسیع پیمانے پر مہلت حاصل رہے، اگر مہلت نہ ہو تو اختیار بھی نہیں ہے۔ اختیار کا لازمہ مہلت کی وسعت ہے۔
مہلت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کام سے مطلب نہ ہونا، فی الوقت اس کے کام سے مطلب نہیں ہے، گویا اسے اس پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ آخرت میں ملکوت الہی ظاہر ہو جائے گا۔ ملکوت الہی یہاں پر بھی ہے لیکن ظاہر نہیں ہے۔ آخرت میں ملکوت خدا ظاہر ہو جائے گا، یعنی وہاں پر انسان اپنے عمل کی اپنے جزا کے ساتھ براہ راست رابطے کو درک کرے گا۔ پھر وہاں پر جزا اور سزا اور عمل کے درمیان معمولی سی جدائی بھی نہیں ہے۔ آخرت انسان کے لیے وہ دن ہے جب خدا اس کے اعمال کی جزا میں مشغول ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ پوری طرح بات واضح ہو۔ صفحہ نمبر 49 عنوان ملکیت مخلوقات دراصل ملکیت پروردگار ہے۔ ملکیت مخلوقات دراصل ملکیت پروردگار ہے۔ اشیاء کا ایک وجود فی نفس سے ہی ہوتا ہے اور ایک وجود ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وجود فی نفس سے ہی یعنی اشیاء جیسی کہ وہ ہیں ہمارے لیے، وجود ہمارے لیے اس کا ظہور۔ اب قرآن کی ان دو دوسری آیات پہ توجہ فرمائیے۔ قرآن نے توحیدی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من ذل وکبریاء تکبیرا۔ ایک اور آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ولم یکن لہ شریک فی الملک یعنی ملک میں مالکیت ہے، حکومت میں، طاقت میں خدا کا کوئی شریک اور رقیب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت تقسیم ہو جائے گی، اس میں سے تھوڑی سی مقدار میری ہے اور وہ زیادہ مقدار خدا کی ہے۔ نہیں، میری جو حکومت ہے وہ بھی اسی کی حکومت کے ذیل میں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرا مال ہے، لیکن میں اور میری ملکیت بھی اسی کی ملکیت ہے۔ الہی اعتبار سے ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اس کی مخلوق کو بھی ملکیت حاصل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کا ملکیت رکھنا اس کی ملکیت کے ذیل میں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خدا کی ملکیت میں کوئی شریک ہے تو یہ ایک قسم کا شرک ہے، لیکن یہ ایک واقعی وجود اور بات کی حقیقت ہے۔ بس یہ ایمانی عقیدہ ہے جو ہر ایک کو پرکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت یہ خطاب ہوگا، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ خود جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، یعنی خدا واحد ہر اعتبار سے قاہر کی۔ لیکن یہ دو آیتیں آپس میں تضاد ہے ان دونوں آیتوں میں۔ ایک آیت کہتی ہے کہ عالم وجود کے اندر دنیا اور آخرت میں ہر وقت حکومت صرف اور صرف خدا کی ہے اور خدا کا کوئی شریک نہیں، لیکن دوسری آیت کہتی ہے کہ قیامت میں ایسا ہے۔ آواز آئے گی آج اقتدار کس کا ہے؟ گویا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا رقیب و شریک ہوتا تھا، لیکن آج ہم نے قبضہ کر لیا۔ نہیں، یہ ہمارے وجود کے اعتبار سے ہے، یعنی دنیا کے اندر بات پوشیدہ ہے، جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ خدا ہے۔ البتہ عام لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ خدا ہے، انسان کو پانی کی طاقت نظر آتی ہے، مٹی کی طاقت نظر آتی ہے، بجلی کی طاقت نظر آتی ہے، انسان کی طاقت نظر آتی ہے، مغز کی طاقت نظر آتی ہے، آنکھ کی طاقت نظر آتی ہے۔ ہر چیز کو طاقت سے دیکھتا ہے، لیکن اصلی طاقت کو کہ یہ تمام طاقتیں اسی طاقت کا جلوہ ہیں نہیں دیکھتا۔ آخرت میں قرآن کی تعبیر کے مطابق آنکھیں تیز ہو جائیں گی، گہرائی تک جائیں گی، دیکھ لیں گی کہ ہر طاقت جو وہ دیکھتی تھی وہ سب اسی طاقت کے بلبوتے پر تھی۔ صفحہ نمبر 51 ایک تشبیہ، مقام تشبیہ میں، اور یہ تشبیہ بھی کوئی کامل تشبیہ نہیں۔ اس چیز کی مثال ہے کہ کسی شخص کو کسی کارخانے میں لے جایا جائے۔ اس کارخانے کی ایک بالائی منزل ہے اور ایک زیریں منزل یعنی بیسمنٹ۔ وہ بالائی منزل کو جا کر دیکھتا ہے، پہیوں اور تسموں کو دیکھتا ہے، حرکت کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ پورا کارخانہ یہی ہے اور یہاں پر طاقتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے بیسمنٹ میں لے جایا جاتا ہے
وہاں وہ اصلی موٹروں کو دیکھتا ہے، انرجی وہیں پیدا ہوتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ اوپر کی تمام حرکتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ اور طاقت کا منبع یہاں ہے۔ اب اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اسے اس کے ایک جلوے کے طور پر دیکھتا ہے۔ پس آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 جو پہلے ہم نے آپ کے لیے تلاوت کی کہ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من ذل، اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ ان دونوں میں باہمی کوئی تعارض اور تضاد نہیں، یعنی لم یکن لہ شریک فی الملک وجود فی نفسی کو بیان کر رہی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ لیکن بعض لوگ اسے آج بھی درک کرتے ہیں اور بعض درک نہیں کرتے۔ اور لمن الملک اليوم ہمارے لیے وجود کے اعتبار سے ہے، وہاں تو مومن اور کافر سب معاملے کو جیسا ہے ایسا ہی دیکھیں گے۔ بس لمن الملک اليوم کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ایسا نہیں تھا اور پورا اقتدار ہمارا ہو، یہاں بھی پورا اقتدار اسی کا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہاں تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو وگرنہ دنیا میں ایسا ہی تھا۔ پس سنفرغ لکم ایھا الثقلان کی نسبت آیت لا یشغلہ شان عن شان کے ساتھ یہ ہے کہ لا یشغلہ شان عن شان، وجود فی نفسی کو یہ بیان کر رہی ہے، یعنی حقیقت اور واقع کے اعتبار سے بات کچھ اس طرح ہے، اور ایک حقیقت دیکھنے والی نظر جو اس دنیا میں دیکھ سکتی ہو وہ محسوس کرتی ہے کہ پروردگار کا ہاتھ لا امتناہی کائنات میں کار فرما ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا کام اسے دوسرے کام سے نہیں روک سکتا، لیکن ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہیں ہوتی۔ قیامت میں ہر شخص اس بات کو محسوس کرے گا جو لوگ دنیا میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اس شکل میں ان کے لیے ظاہر ہوگی کہ خدا اب ہماری طرف متوجہ ہے، گویا دنیا میں خدا نے ہم کو آزاد چھوڑا ہوا تھا، اب خدا اپنے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر ہماری جانب متوجہ ہو گیا ہے۔ پس یہ آیت کہ لمن الملک اليوم للواحد القہار کی طرح اس بات کو اس اعتبار سے بیان کر رہی ہے کہ اب یہ اکثر انسانوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ اے جن و انس، تم دیکھ لو کہ ہم وہاں پر کس انداز سے پوری طرح تمہاری جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے اس کی جزا اور سزا کے ساتھ رابطے کہ کس طرح ہمارے ہاتھوں سے اسے پاؤ گے، پوری طرح محسوس کرو۔ لفظ سلطان کے معنی، آیت نمبر 33 یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان و زمین کے اقطار یعنی اطراف و جوانب سے فرار ہو سکتے ہو تو فرار ہو جاؤ، اگر ملک خدا سے خارج ہو سکتے ہو تو خارج ہو جاؤ، اختیار تمہارے اپنے پاس ہے، لیکن ہرگز فرار نہیں ہو سکو گے مگر یہ کہ کس طاقت کے ذریعے سے۔ اس بات کی جانب توجہ رہے کہ آیت قیامت سے متعلق ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان ایک کے سوا کسی دوسرے کا مشاہدہ نہیں کرے گا، یعنی جان لے گا کہ ایک طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ بھی سلطان کے اندر سلطان کا لفظ یعنی قدرت الہی مراد ہے۔ یہاں جو تم دیکھ رہے ہو سب کچھ سزا اور جزا کے علاوہ یہاں کچھ اور نہیں۔ ہاں اگر ملک خدا سے باہر نکل سکو گے جہاں سزا اور جزا نہ ہو تو جاؤ، نکل جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے۔ یہاں جو فرما رہا ہے کہ الا بسلطان اور ایک اور استثناء کا ذکر کر رہا ہے، تو بطور مسلم مراد وہی سلطان الہی ہے۔ عربی زبان میں سلطان مصدر ہے اور تسلط اور قدرت کے معنی میں ہے۔ اگر عربی زبان میں تمام حکام اور حکمران کو سلطان کہا جاتا ہے تو حکمران کی طاقت کے اعتبار سے ہے، مصدر کو ذات پر حمل کرنے کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں مقام کی ریاست
رئیس کو ریاست کہتے ہیں، ایک صاحب سلطان یعنی صاحب قدرت کو کہتے ہیں۔ سلطان یعنی قدرت، ایک حکمران کو، ایک بادشاہ کو، ایک صدر کو کہتے تھے۔ سلطان کیونکہ وہ تھا جس کے قبضے میں قدرت تھی، کہتے تھے سلطان یعنی مملکت کی طاقت اور قدرت۔ پس لفظ سلطان کے معنی وہی قدرت کے ہیں، نہ کہ صاحب قدرت۔ اس کا استعمال صاحب قدرت کے معنی میں ثانوی اور مجازی اعتبار سے ہے۔ اس آیت کے اندر یہ استثناء کیوں آیا ہے؟ اس آیت کے دو رخ ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا رخ دنیا کی طرف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت کی جانب رخ ہو، اور میں ایک اعتبار سے یہ احتمال دیتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق دنیا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی عالم قیامت میں ہم داخل نہیں ہوئے۔ قیامت کا وعدہ ہے کہ سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ آیت جب یہ کہنا چاہتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس وقت میں سزا اور جزا ہوگی، تو آیت کہہ رہی ہے کہ پس ابھی ہی ایسا ہے۔ اگر تم ملک خدا سے خارج ہو سکتے ہو تو معاملہ وہاں تک نہ پہنچے تو خارج ہو جاؤ۔ اگر ممکن ہو زمین و آسمان کے کناروں سے خارج ہونا تو خارج ہو جاؤ، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا کے قانون اور خدا کی مملکت سے تو خارج نہیں ہوا جا سکتا۔ ملک خدا یعنی مملکت وجود، جہاں بھی جاؤ گے مملکت وجود ہے، اور جہاں بھی جاؤ گے ملک خدا ہے۔ پس ہر جگہ قدرت الہی کا کار فرمائی ہے۔ چونکہ ہر جگہ قدرت الہی کی کار فرمائی ہے، ہر جگہ قانون الہی کی کار فرمائی ہے، اور قانون الہی انسانوں کے لیے ہے، یعنی نتیجہ اور سزا کا قانون، عمل و رد عمل کا قانون۔ جب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، تو گویا یہاں ایک سوال پیش آتا ہے کہ ہم آسمان و زمین کے اس عالم سے تو باہر جا نہیں سکتے، کیا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں زمین اور آسمان جہاں ہم اس وقت ہیں، یعنی یہ ہماری محسوس کائنات سے باہر لے جائے، اور اس دنیا سے ماورا کوئی اور دنیا اور زمین اور آسمان سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے جو کہ در حقیقت عالم ربوبیت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الا بسلطان، ہاں اگر تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو تمہارا مقام آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ وہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا سے آزاد ہو گیا اس کے لیے فدق کیا ہے، اور جو جہد سے باہر نکل گیا اس کے لیے فلک کی کیا حیثیت ہے۔ صفحہ نمبر 54، عنوان ہے ہر طرف ملک خدا ہی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ انسان ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جا کہ جہاد تے سے جیم ہے تے جہاد سے باہر نکل جائے، آسمان و زمین کے کنارے عالم جہت یعنی عالم عباد، الف بے عین الف دال، عالم عباد ہے۔ یہ مسلم ہے کہ اگر انسان ان جہت میں حرکت کرے گا تو کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اگر میں چاہوں کہ اس طرف سے جاؤں تاکہ باہر نکل جاؤں، کتنا ہی چلوں ہر طرف ملک خدا ہی ہے۔ اس جہت سے نکلوں گا تو بھی ملک خدا ہے، اس جہت سے بھی اسی طرح، لیکن ممکن ہے کہ انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہت سے باہر نکل جائے، بلکہ جہت سے بالا تر ہی ہو جائے۔ پھر یہاں پر اس کے لیے آسمان و زمین کی کسی بھی طرح سامنے نہیں ہے۔ در حقیقت آیت اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہے کہ خدا ایک ایسی طاقت بھی رکھتا ہے کہ بعض انسان جہد سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی جہد سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ اب قیامت کے مسائل میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک فصل میں سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، اور اگلی فصل میں جو زیادہ تفصیل ہے اجر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنصران، تمہارے اوپر یعنی تم میں سے جو لوگ مجرم ہیں ان کے اوپر آگ کے شعلے بھیجے جائیں گے، اور دھواں نحاس کے معنی پیتل کے ہیں، لیکن اس کے دوسرے معنی دھواں کے ہیں۔ فلا تنصران، ایسی حالت میں ہوں گے کہ وہاں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لفظ نصر آیت میں مسلسل آیا ہے، یعنی تم ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، وہاں ایک دوسرے کی مدد کا کوئی امکان نہیں کہ یہ شخص کسی اور کی مدد کر سکے اور وہ کسی اور کی مدد کر سکے۔
وہ کسی کی آگ بجھا سکے اور وہ کسی اور کی آگ بجھا سکے، ایسی چیز کا امکان ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 55، عنوان ہے زمین اور آسمان میں شگاف کس طرح ممکن ہے۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا انشققت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه الإنس والجان۔ یہ 2-3 آیت ایک ہی ردیف میں ہے۔ اس وقت کہ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق میں آیا ہے کہ آیت نمبر 1 میں کہ اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار کی آیت نمبر 1، اس میں بھی یہی آیا ہے۔ وہاں تک پہنچیں گے اور ان جملوں کی تفسیر بیان کریں گے۔ جب آسمان شگافتہ ہوگا، فکانت وردت، چونکہ اس کا تعلق عالم قیامت سے ہے، اس لیے ہم اس کی حقیقت کو جیسی کہ وہ ہے تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بھی اس کو تشبیہات اور تمثیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ منجملہ یہ ہے کہ آسمان شگافتہ اور ایک پھول کی پتی کی مانند ہو جائے گا۔ کدھان، میرا نہیں خیال کہ یہ ترجمہ درست ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دھان مادہ دھن سے لیا گیا ہے، یعنی زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کی مانند، یعنی تفاسیر کے مطابق ایک قسم کا سرخ ادیم ہے جسے عربی میں دھان کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آسمان جب شگافتہ ہو جائے گا تو نازک و لطیف ہو جائے گا جیسے پھول کی پتی، اور وہ سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ ادیم۔ یہ تشبیہات و تمثیلات ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ آسمان کس طرح شگافتہ ہوگا، کیونکہ ان سب کو ایک ساتھ مد نظر رکھنا ہوگا۔ آسمان شگافتہ ہوگا، آسمان تباہ ہو جائے گا، پہاڑ کالہین منفوش ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ میں ہم پڑھتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالہین المنفوش۔ اس روز پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وہاں رنگین ہونے کا ذکر ہوا ہے، پہاڑ جو کہ سختی کا مظہر ہے۔ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ رنگین دھنکی ہوئی اون کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہاں آسمان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رنگین پھول کی پتی کی مانند ہو جائے گا۔ اب یہ کس قسم کے اشارے ہیں اور رموز ہیں، خدا جانتا ہے، ہم اس حوالے سے کچھ نہیں جانتے۔ صفحہ نمبر 56، عنوان ہے قیامت میں گناہگاروں کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ الْإِنسُ وَالْجَانُ، ایک ایسا مقام کہ پھر اس چیز کی ضرورت نہیں کہ کس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان یا کسی جن سے پوچھا جائے گا، بلکہ انہیں پہچان لیا جائے گا۔ قیامت میں مواقف ہے۔ آیا سوال و جواب کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ سوال و جواب ہے۔ وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، لیکن سوال و جواب، انکشاف اور تحقیق، سورہ صافات کی آیت نمبر 24 تھی یہ، لیکن سوال و جواب انکشاف اور تحقیق کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ قیامت میں سوال ہے، دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے، یعنی ایک خاص قسم کا سوال نہیں ہے۔ قیامت میں زبانوں سے سوال نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے سوال ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم جو کچھ وہاں پر ہیں اس کو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ دنیا کا سوال پوچھ گچھ و تحقیق ہے، یعنی سوال کرنے والا اور عدالت کا قاضی ملزموں کو بلا کر سوالات کرتا ہے تاکہ مختلف سوالات کے ذریعے جن کا وہ ان سے جواب لیتا ہے، ان کی باتوں کے اندر موجود تضاد کو دریافت کرے۔ پھر کہتا ہے کہ تم نے وہاں پر ایسا کہا تھا، یہاں کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اس ایک بات کے قرینے سے اس سے ایک دوسری بات نکال لیتا ہے۔ آخرکار چونکہ وہ اس سے زیادہ قوی اور اس پر بھاری ہوتا ہے، حقیقت کا انکشاف کر سکتا ہے، اسی لیے اگر ملزم قاضی سے زیادہ مضبوط ہو تو وہ اپنے جواب کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ کوئی تضاد ظاہر نہ ہو اور حقیقت آخری لمحے تک پوشیدہ رہتی ہے۔ قاضی بھی عام روش سے 10 گنا زیادہ سوالات کرتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ملتا، آخر میں مجبوراً آزادی کا پروانہ صادر کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 57، عنوان ہے قیامت میں سوال و جواب کی کیفیت۔
کیا قیامت میں ایسا سوال ہے؟ یعنی لوگوں سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ تحقیقی سوالات ہیں؟ نہیں، سوالات ہیں لیکن وہ سوالات تحقیقی سوالات نہیں ہیں۔ کیا اتمام حجت کے لیے ہے؟ نہیں، قہری سوال اور قہری جواب ہیں۔ بیان کر رہا ہے خدائی اہلکاروں کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں اور کہیں کہ جناب علی گناہ گاروں میں سے ہیں یا اطاعت گزاروں میں سے، آپ کو کس صف میں کھڑا کیا جائے؟ وہیں پر جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے ذریعے پہچان لیا جائے گا۔ فوراً ایک پیشانی کے بال پکڑ لیں گے، ایک کا پیر تھام لیں گے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان کا جرم کس انداز کا ہے۔ جس کا جرم اس کے سر کے اندر تھا، اس کے مغز اور فکر کے اندر تھا، اس کی پیشانی پکڑ لیں گے۔ جس کا جرم اس کے پیر کے اندر تھا، اسے پیر سے پکڑ لیں گے۔ جس کا جرم اس کے ہاتھ کے اندر تھا، اسے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ خود ہی نشاندہی کر دیں گے، سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس والجان، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہیں ہوگی، لیکن یعنی اس پرسش جس کو تحقیق کی ضرورت ہو نہیں ہوگی۔ ہم کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی پرسش کی نفی ہو رہی ہے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ صورت سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 58 عنوان ہے ناسیہ۔ ناسیہ کیا ہے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کچھ لوگوں کو نواسی سے پکڑا جائے گا۔ عربی زبان میں ناسیہ سر کے اگلے حصے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وضو میں سر کا مسح ناسیہ پر ہونا چاہیے، یعنی سر کے اگلے حصے پر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے امسح علی ناسیتک، یعنی مسح اپنی ناسیہ پر کرو، حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو پھر ناسیہ نہ ہوگی، اور خلاف احتیاط بھی ہے۔ اور مرحوم آقا برجدی کی مانند جو بہت زیادہ احتیاط بھی کرتے تھے کہ انسان جب مسح کرتا ہے تو چونکہ حدیث کی عبارت ہے کہ امسح علی ناسیتک، اور ناسیہ اس مقام کو کہتے ہیں، اسی جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جب مسح کرتے ہیں تو سر کے آخری حصے سے شروع کرتے ہیں، اور جو لوگ کم کھینچتے ہیں تو وہ ناسیہ تک نہیں پہنچتے۔ یہ احتیاط کے برخلاف ہے۔ یہاں جو آیا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ایک گروہ کو ان کی ناسیہ سے اور ایک گروہ کو ان کے پیروں سے پکڑیں گے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ جن افراد کو پکڑا جائے گا وہ ایک انداز سے نہیں پکڑا جائے گا۔ ایک انداز سے کیوں نہیں پکڑا جائے گا؟ کیونکہ ہر کسی کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ان کی باہمی کڑی وہی ان کے گناہوں کا مرکز ہے۔ صفحہ نمبر 59 عنوان ہے اصل جھوٹ اور منسوب شدہ جھوٹ میں فرق۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم کہ جسے گناہ گار مجرم جھٹلاتے تھے، یعنی جھوٹ کی نسبت دیتے تھے کہ جناب یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سمجھنا جھوٹ کی نسبت دینے سے مختلف ہے۔ جھوٹ کی نسبت دینا یعنی ایسا جھوٹ سمجھنا کہ جس کا منشا یہ ہو کہ انسان نہیں چاہتا کہ فلاں چیز درست ہو۔ یہ بات ہم متعدد بار عرض کر چکے کہ کبھی انسان کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ درست ہو، اس لیے کہتا ہے کہ درست ہے۔ کسی چیز کو کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کبھی کہتے ہیں انشاءاللہ جھوٹ ہے، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ ہو، یا ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سچ ہے، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ سچ ہو، جبکہ دل کے چاہنے کی بات نہیں۔ سچ کی انسان کو تصدیق کرنی چاہیے، خواہ میرا دل چاہے یا نہ چاہے۔ جھوٹ کو انسان جھوٹ سمجھے، خواہ میرا دل چاہے یا نہ چاہے۔ تکذیب یعنی جھوٹ کی ایسی نسبت دینا جس کا منشا یہ ہو کہ انسان نہیں چاہتا کہ بات سچی ہو۔ کیونکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ سزا نہ ہو، اس لیے کہتا ہے کہ یہ کیسی فضول بات ہے، یعنی ہمارے طریقہ کار سے میل نہیں کھاتی۔ یہ بات خود قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ قیامت میں ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ
بلا قادرین علی ان نسوا بنبانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 سے 6۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آگے سے فسق و فجور میں مشغول رہے، کیونکہ اس کا دل اس طرح چاہتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت کیا ہے، یعنی یہ انکار اس خواہش کی بنیاد پر ہے۔ صفحہ نمبر 60 عنوان ہے سزا کائنات کے بہترین نظام کا جز اور لازمہ ہے۔ اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کی طرف تم جھوٹ کی نسبت دیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین الحمیم آن، وہاں موجود آگ اور کھولتے پانی کے درمیان طواف و گردش میں ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کو قرآن ذکر کرتا ہے، پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ سزا عمل کا لازمہ ہے، دنیا کے نظام احسن کا حصہ ہے۔ اگر نہ ہوتی تو نعمت ناقص ہوتی، یعنی پروردگار کے فیض عام اور وجود عام کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو جس کا وہ استحقاق رکھتی ہے وہ دے دے۔ پوری کائنات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو چونکہ یہ سب حکمت اور عدل کے باریک اور دقیق حساب کی بنیاد پر ہے، اس لیے پروردگار کی نعمتوں کا جز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی، اگر طے ہوتا کہ یہ نہ ہو تو اسے بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور پیوستہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہاں پر ان آیات کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے